الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی ہم اپنے دینی مسائل کے بارے میں، دینی احکام کے بارے میں ہفتے میں ایک دن معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہماری دین کی ضروریات میں سے بھی ہے اور ہم کو اپنے دین کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے کئی دینی معاملات کو اور دینی فرائض کو، ارکان کو بتلایا گیا، اور جیسے جیسے سال گزر رہا ہے تعلیمی ترقی ہوتی جا رہی ہے، نیا سال آتا ہے آپ کے لیے نئی تعلیم میں اضافہ کر کے لاتا ہے، اور پھر ایک سال آپ کا ترقی ہونے کے بعد آپ کی جسمانی صلاحیت بھی اور ذہنی صلاحیت بھی اور تعلیمی لیاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم جہاں پر یہ دیکھ لیتے آ رہے ہیں، ہم کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اور دین کے معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے سامنے بھی رکھنا ہے۔ اپنے دین سے بالکل غافل ہونا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خالی نام پر مسلمان رہے، بلکہ اپنے دینی معاملات کو جانتے رہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ان ایام کے مناسبت سے کہ ایک رکن جو ارکان اسلام میں سے ہے۔ پورے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے حج، جس کا یہ موسم چل رہا ہے، موسم حج۔ چنانچہ یہ حج کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت کا درجہ دے کر فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، یا بندہ چاہے تو کرے یا نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان پر فرض گردانا ہے، اور اس میں شرط بھی ایک لگائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک عجیب قسم کا نہج اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اور یہ واجب ہونے کو بھی بتلاتا ہے، اور واجب میں اور زیادہ تاکید اور لازم ہونے کو بتلاتا ہے۔ ایسا نہج اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ کر بتلایا گیا کہ حج ہو تو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نکلے، کوئی اپنے شوق کے لیے، خواہش کے لیے، سفر کے لیے، سیاحت کے لیے، جہاں سے ہم گھومنے جاتے ہیں تفریح کے لیے، ایسے اغراض حج کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ہے زیارت کرنا۔ حج کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے کے، حج کے معنی ارادہ کرنے کے بھی آتے ہیں، حج کے معنی زیارت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کے گھر کا زیارت کرنا، گھر کی ارادہ کرنا، گھر کا ارادہ کرنا، گھر کی زیارت کرنا، یہ حج ہے۔ چنانچہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی اس تک پہنچنے کا راستے کا سامان رکھتا ہے، اس تک پہنچنے کی راہ رکھتا ہے، ایسے افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا لازم ضروری ہے۔ تو جہاں پر ہم نے دیکھا اسلامی ارکان جو لازم ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، کون سے ہیں؟ ایک تو کلمہ توحید کا اقرار کرنا، دوسرا نماز کی ادائی، تیسرا زکوٰۃ کی ادائی، چوتھا روزے کی ادائی، اور پانچواں کیا ہے؟ حج کرنا۔ اب جہاں ایک بات، دو عبادتیں تو لازم ہے کہ ہر بندہ بالغ ہے تو وہ نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ زکوٰۃ کی بات آئی تو زکوٰۃ کے لیے اس کے نصاب کو دیکھا جائے گا، مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اگر غریب ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔
اسی طریقے سے حج کی جگہ جہاں پر حج کے احکام اللہ تعالیٰ نے بتلائے، من استطاع الیہ سبیلا کہہ کر بتلایا کہ وہاں تک پہنچنے کی جو راستہ رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتلایا کہ حج کس پر فرض ہے، بول تو عاقل، بالغ، مسلمان اور اس قدر مالدار کے جو وہاں تک جا کر اپنے ارکان ادا کر سکے۔ اور اس میں یہ بھی بات بتلائی گئی کہ اس کو صحت بھی ہونا، مالی طور پر بھی وہ صحت رکھنے والا ہو ادا کرنے کے لیے، اور جسمانی طور پر بھی صحت رکھنے والا ہو۔ اس طور سے مالی اصلاح اور جسمانی صحت بھی رکھنے والا ہو، یہ اس کے لیے لازم ضروری ہے۔ چنانچہ جب یہ اسباب کسی کے پاس پائے جائیں، مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، مالدار بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، تو اب اس کے اوپر مالدار ہونے کی وجہ سے اسباب مہیا ہے کہ جا کر حج کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کا فریضہ لازم ہو جائے گا۔ اب ایسے حالات پانے کے بعد وہ حج کو جائیں۔ جانے کے لیے کیا کریں؟ جلد سے جلد کوشش کرتے ہوئے ابتدائی ایام میں ادا کر لیں، چونکہ حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے لغوی معنی اس کی زبان کے اعتبار سے عربی میں حج کے لفظ کو زیارت کرنا یا ارادے کرنے کے آتے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک مکان مخصوص کو ایک مخصوص زمانے میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنا۔ تین چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ مکان مخصوص یعنی خانہ کعبہ اور عرفات کا میدان اور جو بھی مناسک کے ارکان ہیں، مقامات ہیں، ان مقامات کی، اور زمان مخصوص یعنی موسم حج میں ہی، اور ادائے مخصوص یعنی جو طریقہ سرکار نے بتلایا ہے اس طریقے ہی میں زیارت کرنا ہے۔ اس لحاظ سے حج کی تعریف میں تین باتیں ذکر کی گئی، کیا ہیں؟ ایک مکان مخصوص یعنی خاص مکان کا خاص زمانے میں خاص طریقے سے زیارت کرنا اور وہاں کا قصد کرنا، ارادہ کرنا ہے۔ تو یہ تین باتیں حج کی فرضیت میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض ملحدہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ حج کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے انکار کرنے کے اسباب میں یہ بتلائے کہ حج کرنے میں ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وقار کے کپڑے نکال دے اور دو چادروں میں آ جائے، چنانچہ یہ ایک آدمی کے لیے بے حیائی کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کی کوئی عبادت نہیں ہونا کہتے بعض ملحدہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ بولتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے، اس میں رمی جمار کرنے کے لیے بتلاتے ہیں، جا کے وہاں پر شیطان کو کنکریں ماریں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی ایک نامعقول بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کو بھی وہ ایک وقار کے خلاف سمجھتے ہوئے ملحدہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں حج کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا انکار کیا جائے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا اور مسلمانوں کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا بعض حضرات یہ سب باتیں کیے ہیں، مگر اس کا جواب ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کا مالک ہے، خالق ہے، ان کا معبود ہے۔ وہ جس طریقے سے عبادت کو کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اس طریقے سے عبادت کرنا ہی بندوں کی زندگی اور ان کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی وہ طریقے میں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ اس کی عقل کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ عقل کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، عقل کو ہٹا دیا جائے۔ اب یہاں پر مان یہ لیا جائے کہ میرا پروردگار اس چیز سے، اس نہج پر، اس طریقے سے عبادت چاہتا ہے تو میں اس طریقے سے عبادت کروں گا، یہی بندگی کا تقاضا ہے اور اسی بندگی کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اب حج کی فرضیت کے بارے میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ حج ایک آدمی زندگی میں عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، مال رکھنے والا ہو جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا احکام ہیں؟ تو وہ جلد سے جلد حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔
اگر وہ جلد حج ادا نہیں کرتا تو تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے اور وہ حج کو جا کر آ سکے، ایسے اس کے پاس سامان رہے اور وہ حج کو نہیں جاتا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو آیت پڑھے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بتلایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، حج کو فرضیت پانے کے بعد میں انکار کرتا ہے یا نہیں جاتا ہے، تو اس کے لیے سرکار نے وعید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین سے، تمام جہانوں سے، جہانوں میں پائے جانے والی چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب بندہ جب حج کرے گا تو اس میں سعادت مندی کس کی ہے؟ اس میں سعادت مندی اس بندے ہی کی ہے جو بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کسی بندے کو میں اس کے جسم میں صحت دیا اور مال میں وسعت دیا اور وہ 5 سال گزار دیا اور حج کے لیے نہیں نکلا، تو وہ بڑا محروم ہے، محروم رہنے والا ہے۔ چنانچہ 5 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو وسعت دیا، مالی طور پر بھی کشادگی ہے اور ایمان بھی ہے اور تمام چیزیں ہیں، مگر وہ ان تمام اسباب کو رکھتے ہوئے حج کو نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ محروم ہے، محروم ہے، محروم ہے۔ کس وجہ سے محروم ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی سعادت بھی بخشی اور مسلمان ہونے کی بھی سعادت بخشی، اور اس کے لیے راستہ ہموار ہے کہ وہ جا کر حج کر سکے، مگر 5 سال گزار دیا اور کوشش نہیں کیا، تو ایسے شخص کے لیے محرومی کا سبب لکھا جاتا ہے۔ جب اس کا دل حج کی طرف مائل نہ ہو اور وہ حج کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو اس کے لیے چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا مجوسی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، برابر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان مالی فراوانی اچھی ہوئی اور فتوحات اچھے ہوئے، مسلمانوں کی خوب ترقی ہوئی، تو آپ نے یہ ارادہ کیا اور فرمایا کہ میں ایک ارادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو متعین کروں کہ وہ جائیں اور جا کر تمام علاقوں میں دورہ کریں اور معلوم کریں کہ جتنے افراد مال رکھتے ہوئے حج نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اوپر میں جزیہ ٹیکس عائد کر دوں، جیسے یہود و نصارہ سے ٹیکس عائد لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ایک بندہ اپنے پاس مال اور اسباب رکھتے ہوئے حج کو نہیں جاتا، حج کو جانے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے بندے کا مسلمانوں میں رہ کر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ یہودیوں کے برابر، نصرانیوں کے برابر شمار کیا جانے والا ہوگا۔ اس طور پر یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ مسلمان کی چاہت ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اے پروردگار، اس گھر کو بنا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنا۔ تو اس میں یہ بھی بات بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ ایک بار جانے والا دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ جانے والا بار بار جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی سعادت مندی ہے اور اس کی نیک نامی ہے کہ خانہ کعبۃ اللہ کو جانے کا اس کے اندر چاہت بھی ہے، احساس بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں
تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس اچھی اسباب بھی مہیا ہے، اور جن کے لیے حج کو جا کر حج ادا کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، مگر وہ افراد حج نہیں کر رہے ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عمرہ کرنے کا ایک شوق ہو گیا ہے، اور عمرہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اب تک 10 عمرے کر دیے، مگر ان کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے۔ فرضیت کا حکم کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ لازم ضروری کرنا ہی کرنا ہے۔ فرض سے کوئی پیٹ پھیر کر بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ جو لازم طور پر، ضروری طور پر کیا جائے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا۔ فرض کی ادائی نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس بھی ہوگی۔ اور فرض حج کے جیسا فرض ہو تو اس کے بارے میں تو سرکار نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ وہ مسلمان کیا رہے گا، یہودی یا نصرانی ہو کر مر جائے، اس طریقے سے آپ نے فرمایا۔ تو اس طور پر یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ جو فرض ہے وہ حج ہے، اور یہ حج کتنے مرتبہ فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار نے گھر بنایا اور اس کا حج تم پر فرض کیا، تم حج کرو اس کا۔ چنانچہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا حکم فرمایا۔ صحابہ میں سے کوئی اٹھے اور اٹھ کر فرمانے لگے کہ سرکار، کیا یہ اسی سال ہے یا ہمیشہ کے لیے کرنا ہوگا؟ چنانچہ سرکار خاموش رہے۔ پھر وہ دوسری مرتبہ سوال کیے، پھر سرکار خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ سوال کیے، پھر سرکار خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا حج کرنا۔ اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے جو اس کو نہیں کر سکتے تھے ہر سال۔ اس لیے جو چیز میں تم کو بتاؤں اسی کو قبول کرو، اور بیجا سوالات مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے والی امتیں ہلاک کی گئی اس وجہ سے کہ وہ غیر ضروری سوالات کرتے جاتے، اور پھر غیر ضروری سوالات کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان پر وہ چیزیں لازم کر دی جاتی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ تو ایسے سوالات کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پھر حج کی فرضیت کے متعلق یہ فرمایا کہ ایک بار یہ زندگی میں حج ادا کرنا فرض ہے، اور ایک مرتبہ ہی کر دیں تو اس کی عبادت ہو جائے گی۔ لہٰذا نماز پڑھنے کے متعلق یہ سعادت مندی نہیں ہے کہ ہم پوری نماز پڑھ چکے کہیں، یا روزہ رکھنے کے متعلق یہ سعادت مندی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے پورے روزے رکھیں، کیونکہ زندگی جیسے جیسے بڑھتے جائے گی روزے لازم ہوتے جائیں گے، اور زندگی جیسے جیسے بڑھتے جائے گی نماز لازم ہوتی جائے گی۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری مکمل زکوٰۃ ادا کیا، کیونکہ آئندہ اس کی زکوٰۃ عمر بڑھتے جائے گی، مال رہتا جائے گا تو زکوٰۃ اس پر لازم ہوتی جائے گی۔ لہٰذا یہ عبادتوں کو وقت کے ساتھ سالانہ طور پر اور یومیہ طور پر وقت جیسا جیسا گزرتا ہے ویسے فرض کیے گئے ہیں، مگر حج کی سعادت مندی ایسی ہے کہ یہ پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک بندہ پوری عمر میں ایک مرتبہ حج کا فریضہ انجام دے دیا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر حج کی فرضیت عائد نہیں ہوگی، اور اس کو دوبارہ کبھی حج کرنا فرض نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا حج فرض ادا کر دیا ہے۔ تو ایک ایسی مکمل عبادت ہے حج، جو ایک بار کر دیے تو مکمل طور پر ادا کر دیا بندہ، اب دوبارہ اس سے اس عبادت کے ادائی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ ادا کرو کہہ کر اس سے نہیں کہا جائے گا۔ اس طریقے سے حج کی یہ سعادت مندی بھی اس بات کو بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ حج کرنے سے حج ادا ہو جاتا ہے، اور مکمل ادا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں حج کیا ہوں تو وہ اپنی زندگی بھر کا ایک حج کر چکا ہے، اب اس کے اوپر کوئی دوبارہ حج کی فرضیت نہیں آتی۔ کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو جب تک نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے والا رہیں گا، اور جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کے اوپر نمازیں فرض ہوتی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا
کہ وہ مکمل نماز پڑھنے والا کبھی اپنے آپ کو کہہ سکے، کیونکہ اس کی زندگی بڑھتی جائے گی، نمازیں فرض ہوتی جائے گی اور ادا کرنا اس پر لازم ہوتا جائے۔ روزہ اور زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے۔ لہٰذا حج کی فرضیت میں یہ سعادت مندی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ حج کر لے تو مکمل حج کی عبادت کر چکا ہے اور یہ اس کی عبادت مکمل ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حاجی کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک فضیلتیں بتلائے ہیں، اور حج ایک مرتبہ فرض کیوں ہے اس کا سبب بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور زیارت کرنا یہ اصل مقصود ہے حج کا، اور اس میں یہ خانہ کعبہ پوری دنیا میں ایک ہی گھر ہے، کوئی دوسرا گھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہونے کی حیثیت سے، خانہ کعبہ ہونے کی حیثیت سے اس کو شرف حاصل نہیں ہے، لہٰذا خانہ کعبہ ایک ہے، اسی لیے پوری زندگی میں حج بھی ایک ہی مرتبہ فرض ہے، ایک سے زائد مرتبہ فرض نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، حج کو نکلنے والے، اور عمرہ کرنے والے، عمرہ کو نکلنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نکلنے والے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر ایک ان کو شرف حاصل ہو رہا ہے، تو یہ کدھر جانے والے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ حاجی کو کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے؟ حاجی کو ضیوف الرحمن کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، اور رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ رحمان کے مہمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کو نکلنے والے حاجی ہوں گے۔ اور حاجی جو حج کے لیے نکلتا ہے وہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر کو واپس آنے تک اس کے تمام قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی لکھتا جاتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کو نیکی ملتی جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مال کسی راہ خیر میں زیادہ خرچ نہیں ہوا، کس سے؟ حج سے زیادہ۔ تو حج کے اوپر جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ سب سے بہترین جگہ پر خرچ ہونے والا مال ہے، اس لیے بھی حج کی فرضیت اور فضیلت بتلائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں صرف ہونے والا مال بھی سب سے بہتر اچھی جگہ میں صرف ہو رہا ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر سے نکل رہا، خدا کے گھر کو جا رہا ہے اور پھر واپس آ رہا ہے۔ اور حج کے فرائض کی شرائط میں یہ بھی بتلائے ہیں کہ جو کوئی شخص اسباب سفر یعنی سواری رکھتا ہو اور اپنا توشہ ساتھ رکھتا ہو کہ جائے اور جا کر آنے تک کا توشہ رکھتا ہو، اور اپنے گھر والوں کا اخراجات بھی رکھتا ہو، تو اس کے اوپر حج کو جانا لازم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حج کے فرائض میں دیکھی جانے والی ہے، ایک تو جسمانی صحت بھی ہونا، ایک مالی صلاحیت بھی ہونا، پھر مالی صلاحیت کے ساتھ اسباب بھی مہیا ہونا کہ آپ کے لیے جانے کے اسباب سواری بھی ہو اور جا کر آنے تک کے اخراجات بھی ہو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہی حج کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہوگی، اور پھر فرضیت کا حکم اختیار کر جانے کے بعد میں اب بندے کو اختیار نہیں ہے کہ میں چاہوں تو کروں یا نہ کروں، بلکہ اس کے لیے حج کرنا ہی لازم ہوگا جس کے اوپر فرض ہو جائے۔ اور پھر اس کی فرضیت میں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ایک بار بندے کو اس طریقے سے اسباب مہیا ہو گئے اور وہ اس زمرے میں آ گیا کہ اس پر حج فرض ہو جائے، مگر وہ حج نہیں کرتا، پھر بعد میں اس کا مال چھین لیا جائے تو وہ گناہ گار اٹھایا جائے گا اور گناہ گاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اسباب جو مال ہے ہمیشہ زندگی میں ساتھ دینے والا نہیں ہے، کبھی رہتا کبھی نہیں رہتا، کبھی کسی کو بانٹ دیتے ختم ہو جاتا، اس طریقے سے لہٰذا جہاں پر جتنے افراد مال رکھتے ہیں ان کے اوپر دینی یہ ذمہ داری اور حج کا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا کہ عورتوں کے لیے محرم کا ہونا بھی، جو سفر میں ساتھ ہو، ساتھ رہنا، یہ بھی شرط ہے حج کی فرضیت میں سے۔ اگر کسی عورت کے پاس مال ہے اور اسباب ہے مگر محرم نہیں ہے تو جب تک محرم کا انتظام نہ ہو اس عورت پر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ ہم فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ
مزید باتیں ہوں گی۔ وصلی اللہ تعالی